don't want to interfere in the Afghan matter. افغان صدر اشرف غنی نے ایک بیان میں کہا ہے پاکستان سے جنگ کا پیغام آ رہا ہے۔ اس بیان نے دونوں ممالک کے آئندہ تعلقات پر ایک مرتبہ پھر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے۔ کیا اشرف غنی کا رویہ بھی حامد کرزئی جیسا ہی ہے؟ سب جانتے ہیں کہ خطے میں دیر پامن دونوں ممالک کے مابین اعتماد کے بغیر ممکن نہیں۔ اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ میرے مہمان ہیں معید یوسف، ڈائریکٹر ساؤتھ ایشیا پروگرامز، ممبر یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس، کالم نویس۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید نذیر، سینئر ایسوسیٹ انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز، دفاعی تجزیہ کار، کالم نویس۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امتیاز گل، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز، سینئر صحافی، دفاعی تجزیہ کار اور مصنف۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید غضنفر علی، سابق کمانڈر ISI پنجاب، سابق ڈائریکٹر کاؤنٹر ٹیررزم پاکستان آرمی، دفاعی تجزیہ کار۔ معید، میں آپ سے پروگرام کو شروع کروں گا۔ یہ اشرف غنی کا جو حالیہ بیان ہے کہ پاکستان طالبان کے ان دہشت گرد گروہوں کو پناہ دے رہا ہے جو افغانستان میں حملے کر رہے ہیں، کیا یہ اس طرف اشارہ نہیں کر رہا کہ پاکستان ایک بار پھر گڈ اور بیڈ طالبان کی پالیسی پر عمل پیرا ہو رہا ہے؟ دیکھیے افتخار صاحب، یہ افغانستان کے حوالے سے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کارزائی صاحب 10 سال یہ بات کہتے رہے۔ غنی صاحب کے لیے یہ نئی بات ہے کیونکہ انہوں نے آ کے اپنی حکومت میں پاکستان کے ساتھ بہرحال ایک تعلق سنوارنے کی کوشش کی، اس میں کچھ کامیابی بھی ہوئی۔ اب جو یہ سٹیٹمنٹ ہے اس کو یہاں بھی بہت میڈیا میں اچھالا جا رہا ہے، افغانستان میں بھی بات ہو رہی ہے۔ میرے نزدیک اس کا تعلق پاکستان سے کم اور غنی صاحب کے جو اندرونی ان پہ سیاسی پریشر ہیں، جو ان کی اپوزیشن ہے اندر سے، ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں بھی کارزائی صاحب کا جو ایک ٹولہ ہے، ان کو یہ میسیج دینے کے لیے کہ میں پاکستان کے ساتھ کوئی اس طرح تعلق نہیں بڑھا رہا، میں کوئی نائیو نہیں ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے اس کا زیادہ تعلق اس سے ہے۔ دیکھیے 2 دن بعد اس سٹیٹمنٹ کے انہوں نے اپنے انٹیلیجنس چیف کو بھی اور اپنی حکومت کے اعلیٰ عہدیداروں کو بھی یہاں بھیجا کہ پاکستان کی سویلین حکومت سے ملاقات کرے اور دیکھے کہ کیا راستہ آگے کے لیے نکل سکتا ہے۔ لیکن غضنفر صاحب، یہ آپ نے دیکھا کہ جو ان کا وفد آیا اس کو افواج پاکستان کی طرف سے کوئی پذیرائی نہیں ملی، یہ حقیقت ہے یہ نہیں؟ اور سویلین نے بھی کولڈ شولڈر دکھایا۔ کیا ہوا؟ مری مذاکرات ہو رہے ہیں، ملا عمر کی موت کی خبر آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ نے دیکھا الزواری نے کہہ دیا کہ جو یہاں پہ نیا قائد بنے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ ویئر وی اسٹینڈ ٹوڈے۔ حامد کرزئی کے بعد اشرف غنی صاحب نے جب ٹیک اوور کیا ہے اور جس طرح جیسچرز آئے ہیں تو یہ لگا کہ اشرف غنی جو ہیں وہ فارورڈ لوکنگ آدمی ہیں، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ کیا افغانستان میں اس تمام ٹائم میں پلیئرز چینج ہو گئے؟ آپ ویسٹرن آتھرز کی کتاب پڑھیں تو وہ بڑا کیٹیگوریکلی لکھتے ہیں کہ ان دوز ڈیز جب یہ آپریشنز ہو رہے تھے تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ دی نائٹ بلانگ ٹو طالبان۔ اس کا مطلب ہے کہ طالبان کی وہاں پریزنس ختم نہیں ہوئی ہے۔ نہ کارزائی کے زمانے میں ایک انٹرنل لوکنگ پالیسی تھی، ایکسٹرنل لوکنگ پالیسی تھی جس میں آپ پاکستان کو بلیم کریں، باقی پراکسیز کو بلیم کریں، ایران کو بلیم کریں، لیکن انٹرنل جو پرابلمز ہیں، جلال الدین حقانی نے بہت پہلے کہا تھا، ان کا ٹویٹ آیا تھا کہ آئی ایم مور سیکیور ان افغانستان ایز کمپیئر ٹو بارڈر ایریاز آف پاکستان۔ اب جب تمام یہ فورسز وہاں پہ رہ رہی ہیں تو یہ تو بھول جائیے کہ آنے والے دنوں میں بھی افغانستان کے اندر جس طرح کے اٹیک ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوں۔ اب اس میں جو وفد پاکستان آیا ہے، جیسے کارزائی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے بعد، اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ آپ کے ساتھ جو مری والا اور جو ملا منصور اختر کے بعد جس طرح جو کہ اس ریپریشما کو دوبارہ شروع کرے، کیونکہ اس کے اندر اب صرف پاکستان نہیں ہے، اس کے اندر پاکستان بھی ہے، اس کے اندر چائنا بھی ہے، اور یاد رکھیے گا چائنا کا ایمک مائنز کے ذریعے اور باقی ڈیولپمنٹ کے ذریعے بہت بڑا اکنامک انٹرسٹ ہے۔ امتیاز گل صاحب، یہ 2 باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا انٹرسٹ بڑھ گیا، دوسرے ہے غنی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ کیا جو غنی کی حکومت ہے وہ ایک ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ ہے وہاں پہ؟ اب افتخار قطع نظر اس کے کہ وہ نمائندہ حکومت ہے کہ نہیں، اب طالبان نے ایک بار پھر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں یہ حکومت قابل قبول نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو اشارے مل رہے ہیں، طالبان نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، انہوں نے حصہ نہیں لیا اس میں۔ دیکھیے ہمیں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس وقت ضروری بات جو سامنے رکھنے کی ہے کہ
جو 7 جولائی کو مذاکرات کا پہلا دور ہوا تھا اس کے بعد ایک کھچڑی سی پک گئی ہے، کیونکہ ملا عمر چلے گئے، ملا منصور آ گئے، ملا منصور کے بعد کے حق میں اب ایمان الظواہری جو کہ القاعدہ کے سربراہ ہیں ان کا بیان آ گیا۔ اس کے جواب میں ابھی بروکنگز انسٹیٹیوٹ جو ہے امریکہ کا، انہوں نے ایک انتہائی تند و تیز آرٹیکل، ایک تجزیہ لکھا ہے، اس میں ثابت یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ افغان طالبان القاعدہ وہ تقریباً ایک ہیں اور ان کو ISI چلاتی ہے، اور اسی وجہ سے ملا منصور کے حق میں الظواہری نے یہ بیان دیا ہے۔ اب اس کے جواب میں آپ دیکھیں کہ جو NDS ہے، افغان حکومت کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی پوزیشن، بھارت کی پوزیشن، پریزیڈنٹ کرزئی کی سابق جو صدر کرزئی، ان کی پوزیشن ایک ہو گئی ہے۔ انہوں نے گزشتہ روز جو بیان دیا، کہا کہ جی مذاکرات کا دروازہ اب بھی کھلا ہے، لیکن ہم مذاکرات صرف ان لوگوں کے ساتھ کریں گے جو معصوم افغانوں کے قتل عام میں ملوث نہیں ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ جو گزشتہ روز ان کا وفد آیا تھا، اس کا تمام تر دار و مدار انحصار اس ٹرک حملے پہ تھا جو کہ کابل میں وزارت دفاع کے باہر ہوا، جس کے بارے میں پاکستان کا یہ موقف ہے کہ یہ وہاں کے انٹیلیجنس اداروں کا ایک کام تھا طالبان کے خلاف اور مذاکراتی عمل کو سبوتاژ کرنے کا، جبکہ افغان حکام کا یہ کہنا ہے کہ یہ طالبان نے کیا اور طالبان نے اسے انکار کیا ہے۔ تو اس وقت کافی ایک گڈمٹ سی سچویشن ہو گئی ہے جو کہ نہ پاکستان کے حق میں ہے نہ اشرف غنی کے حق میں ہے، کیونکہ وہ نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی کے پاس ایک میرا خیال عملاً اس کے یرغمال ہو چکے ہیں۔ سعید نذیر، یہ بتائیے کہ اب جو صورتحال ہے، ملا عمر کی موت کی جو خبر لیک ہوئی ہے، ایک خاص موقع پہ 2 سال پہلے وہ وفات پا چکے ہیں، ایمان الظواہری نے یہ جو بیان دیا ہے، کیا ایسا نہیں لگتا کہ اب یہ بات بہت واضح ہو گئی ہے کہ کچھ طاقتیں نہیں چاہتی کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کامیاب ہوں؟ کیونکہ پچھلے دنوں ایک ہوپ ہوئی تھی کہ ان کی جو ایجنسی ہیں انہوں نے پاکستان کی ایجنسیوں سے یہ بات طے کر لی تھی کہ ہم انفارمیشن شیئر کیا کریں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں کھڑے ہیں ہم آج؟ افتخار صاحب، جہاں تک ملا عمر کے موت کی خبر ہے تو یہ بڑی خبر تھی، لیکن جو اس کا وقت تھا وہ بہت نازک تھا، بہت عام بھی تھا، اور اس کے بہت زیادہ امپلیکیشنز تھے، اور اس کے امپلیکیشن صرف افغانستان تک محدود نہیں تھے، پاکستان بلکہ پورے خطے کے لیے تھے۔ اور اس وقت یہ خبر جس کے ڈانڈے ملتے ہیں NDS سے، اور NDS اپنا لائن ٹو کرتی ہے راہ سے، اور یہ مذاکرات کو ڈیریل کرنا انڈیا کا سب سے بڑا مقصد تھا، اور اس بڑے مقصد میں انہوں نے NDS کو استعمال کر کے ایسے موقع پر جبکہ مذاکرات پر ایک ٹینجیبل فٹ پرنٹس آ رہے تھے اور اس کا ایجنڈا طے ہو رہا تھا، اور نہ افغان حکومت، نہ طالبان، نہ پاکستان، نہ چائنا، نہ امریکہ، بلکہ سب اس میں برابر کے شریک تھے، وہ کوئی بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ ڈیریل ہو۔ لیکن اشرف غنی کو بیک سٹیپ کیا ہے اپنے NDS نے، اور NDS جو ہے وہ ایک پروفیشنل انٹیلیجنس ادارہ نہیں ہے، وہ ایک ایتھنک گروپ ہے، اور وہ جو ایسے موقع پر ایک ایسا نازک خبر بریک کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مذاکرات کو ناکام بنانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، جو ان کے ساتھ تو یونٹی گورنمنٹ میں جو شامل ہے عبداللہ اور اس کا ایک دوست جان محمد، جس پر 29 جون کو ایک ڈرون حملہ ہوا اس کے گھر پر، اور وہاں پر بہت زیادہ اسلحہ کا ذخیرہ تباہ ہوا، تو نیکسٹ ڈے عبداللہ چیف ایگزیکٹو وہاں پر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اشرف غنی نے یہ حملہ کروایا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں افغانستان کی اکائی، یہ جو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہے دوستم صاحب، وہ گیا ہوا ہے نارتھ میں اور اپنے ازبک ملیشیا کو اکٹھا کر رہا ہے تاکہ وہ طالبان کے خلاف لڑے۔ تو کیا وہاں پر ایک کولیشن گورنمنٹ واقعی ہے؟ اور اگر ہے تو ان کی آپس میں رسا کشی ہے، اور اس رسا کشی نے وہ اشرف غنی کو ڈیریل کر دیا اور اس کو کرزئی کے مولڈ میں ڈالا۔ معید، یہ جو سعید نذیر بات کر رہے ہیں، اسے تو لگتا ہے کہ افغانستان اور امریکہ کی بھی پالیسی یہی ہے کہ اچھے اور برے طالبان کی، مطلب بزرگ انہوں نے پناہ دے رکھی ہے۔ دیکھیے، گڈ بیڈ والا معاملہ جو ہے یہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ کون کدھر جا رہا ہے اور ازبک تاجک کی جو تقسیم ہے اور جو وہاں پہ رول ہے، اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں۔ نہیں، وہ بات ٹھیک ہے، ہمارا اصل میں دونوں طرف جو ہے نا اس پہ سنجیدہ بات کرنا بڑا مشکل ہے۔ آپ افغانستان جائیں، وہاں لگتا ہے کہ صبح آپ اٹھیں آپ کا ناشتہ ٹھیک نہ بنے تو ISI کی وجہ سے ہو گیا۔ ادھر بھی ہم بار بار وہی بات کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ ایک کانسپیریسی ہے، اور اس طرح بہت ہی اس وقت معاملہ گھمبیر ہے۔
ہم جو طالبان کی بات کرتے ہیں، اب تو طالبان کہنا بھی درست نہیں ہے. کون سا طالبان کا دھڑا ہے جو لڑ رہا ہے، کون سا طالبان کا دھڑا ہے جو بات کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ جو پاکستان مذاکرات کرا رہا ہے یا غنی صاحب جو کوشش کر رہے ہیں، یہ آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ دیکھیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جو لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ گراؤنڈ پہ کتنی فائٹنگ کنٹرول کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب آپ دھڑے نے اتنا تفصیلی ایک مضمون لکھا ہے، ایک رپورٹ لکھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، دھڑے ہیں. اگر 12 یا 14 لوگ ہیں جو کمانڈ کرتے ہیں اتھارٹی شورا کے ذریعے، تو ان میں سے کوئی 8 یا 9 ہیں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، جو باقی ہیں وہ بیچ میں ہیں، ڈاوا ڈول ہیں. کچھ جو ہیں ان کی سٹینڈنگ اپنی ملیشیاز ہیں جو لڑنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا گھمبیر سا معاملہ ہے. ایتھنک پرابلم بھی ہے وہاں پہ اس قسم کی؟ نہیں، طالبان کے اندر تو اس طرح ایتھنک پرابلم نہیں ہے. ہاں افغانستان میں پشتون نان پشتون ایک پرانا تاریخی پس منظر ہے، لیکن افغانستان میں بھی بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں، چینجز آئی ہیں. جو ملین ڈالر جو اصل سوال ہے نا آپ کا، وہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے بات کی جا رہی ہے یا کروائی جا سکتی ہے، آیا وہ گراؤنڈ پہ سچویشن کنٹرول کرتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اگر آپ ان لوگوں سے بات کریں گے جو لڑائی روک نہیں سکتے، تو پھر غنی صاحب کے لیے یہ بڑا مشکل ہے کہ بات چیت کا سلسلہ بھی جاری رہے، روز کے 10-12 کوئی بم دھماکے بھی ہو جائیں، افغان بھی مر جائیں، اور وہ اپنی انٹرنل اپوزیشن کو بھی مینیج کر لیں. اس لیے جو مری 2 تھا، جو ٹاکس نہیں ہو سکی ملا عمر کی اس ہلاکت کی انفارمیشن کی وجہ سے، اس کا میرے نزدیک جو اصل ایجنڈا تھا وہ تھا ہی یہ کہ طالبان سے بات کی جائے کہ آپ اپنا وائلنس لیولز کم کر کے دکھائیں، اور پھر افغان گورنمنٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی اس میں کمپرومائزز اور ایک ڈیل ہونا شروع ہو. وہ پھر بدقسمتی سے نہیں ہو سکا. میں جا رہا ہوں بریک پہ، بریک سے واپس آتے ہیں تو اس گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. خواتین ذات میں جا رہا ہوں بریک پہ، جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے. ویلکم بیک. خواتین گفتگو کر رہے ہیں ہم افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے. معید، یہ لگتا ہے کہ جو غنی صاحب ہیں ان کے پاس طاقت نہیں ہے، اور طاقت وار لارڈز کے پاس ہی ہے. اگر ایسا ہے تو کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ پھر پولرائزیشن کا وہاں پہ شکار ہوگا؟ کیا ہم 90 کی دہائی میں واپس چلے جائیں گے کہ جب انہوں نے سب کچھ طے کر لیا، ایک اپنی حکومت مشکل سے بنائی، اور اس حکومت کے نتیجے میں وہ وہاں پہ زیادہ طاقتور ہو گئے، اور یہ جو ہے آئی ایس کے آمد، یہ کیا زیادہ خطرناک نہ ہوگی طالبان کے مقابلے میں؟ آپ نے 3 فرق سوال کیے. دیکھیں پہلے تو میں ایک بات واضح کر دوں، 90 کی دہائی میں واپس جانا یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا پاکستان کو. اگر اس وقت ہم 90 کی دہائی کی طرف چلے گئے اور افغانستان میں وہ حالات دوبارہ بن گئے، تو اس وقت تو شاید آپ کی ریاست اتنی مضبوط تھی کہ اس کو مینیج کر سکی. اب جو آپ پہ فال آؤٹ آئے گا وہ آپ مینیج نہیں کر سکیں گے. یہ آپ نے پہلے بات کی مولانا فضل اللہ کو، انہوں نے ملا فضل اللہ کو وہاں رکھا ہوا ہے. اگر یہ افغانستان خانہ جنگی کی طرف گیا یا وہاں پہ کوئی 90 کی دہائی کی اس طرح سچویشن بنی، تو پھر آپ دیکھیں گے صرف فضل اللہ نہیں اور بہت سے بھی وہاں بیٹھے ہوں گے اور آپ اس کا کچھ نہیں کر سکیں گے. مولانا صاحب، آپ ایگری کرتے ہیں معید یوسف کی اس آبزرویشن سے کہ اگر 90 کی دہائی میں جاتے ہیں اور وہاں پہ سینٹرل گورنمنٹ بالکل ویک ہو جاتی ہے، غنی کے پاس طاقت ختم ہو جاتی ہے، ہندوستان کا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے، تو خطرہ بہت زیادہ ہوگا پاکستان کو بھی اور خطے کو بھی؟ کارزائی نے ایک انٹرویو دیا تھا نیو یارک ٹائمز کو، وار لارڈز کے بارے میں اس نے کامنٹ کیا تھا اور اس کا کامنٹ یہ تھا کہ وار لارڈز آر بگیسٹ تھریٹ اینڈ ول ریمین ایز اے تھریٹ ٹو دی افغان سیکیورٹی. تو وار لارڈز کا تو یہ وہاں پہ رول ہے، یہ انہوں نے خود کلیئر کیا اس کو. اب جہاں تک آپ بات کرتے ہیں اسپیسیفکلی 90 کی دہائی میں، تو اس وقت 2015 ہے، اور 2015 میں افغانستان کے اندر بھی اور افغانستان کے باہر بھی، جو ساؤتھ ایشیا میں پرٹیکولر میں کہوں گا، سینٹرل سیکیورٹی چیلنجز بدل گئے. سو کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں ہے کہ وہ 90 کی دہائی میں واپس جائے. آپ نے آج دیکھنا ہے آج کی دہائی کو، اور آج کی دہائی میں چیزیں کیا ہیں اور افغانستان کے اندر کیا چیزیں. افغانستان کے اندر آج بھی وہی پولیٹیکل پولرائزیشن ہے جو آج سے 24 سال پہلے جب 7 پارٹیاں ملی تھی، اور جب یہ طالبان سوویت یونین گئے اور آپ ایک گورنمنٹ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور پھر اس میں جو ہے حکمت یار مسعود اور وہ آپس میں ان کا کلیش آ گیا اور کچھ نہیں ہو سکا. وہی سچویشن آج بھی ہے. عبداللہ اور اشرف غنی ایک کولیشن میں تو آ گئے ہیں، لیکن وہ کولیشن جو ہے وہ ورکیبل کولیشن اس لیے نہیں ہے کہ ایک آپریشن ہے CITX کے نام سے، CITX آپریشن ہے. یہ آپریشن آن ریکارڈ ہے، اور یہ آپریشن ہے را موساد اور CIA کا.
اور اپنا آپس میں. اور یہ افغانستان میں کے بارے میں آپ دیکھیے, افغانستان کی پاپی کلٹیویشن دیکھیے ان دنوں میں, جس دنوں میں یہاں پہ نیٹو فورسز رہی ہیں, یہ 2014 میں یہ 100% رائز پہ پہنچی ہے, اور یہ پیسہ ہے جو اب استعمال کیا جا رہا ہے نارکوٹکس کا. اب یہ جو پرابلمز افغانستان میں ہیں, اس میں آپ 90 کی دہائی میں آج آپ نے ریئلائز کرنا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جن سے آپ بات کریں گے اور کس طرح آپ بات کریں گے. امتیاز گل صاحب, میں آپ کے پاس آتا ہوں. پچھلے دنوں ایرانی فارن منسٹر دورہ کر رہے تھے ہندوستان کا, انہوں نے وہاں پہ ایک آبزرویشن دی. وی ہیو اے نیو تھریٹ ان افغانستان اینڈ دیٹ از انفلٹریشن آف IS دیئر. کیا کہیں گے؟ جو سوال میں نے موہی سے کیا وہ میں دوبارہ موہی سے بھی اس کا پوائنٹ آف ویو آپ کا بتائیں. کیا یہ آبزرویشن جو ہے اس کی فوٹنگ ہے, وہ حقیقت اس میں ہے؟ دیکھیے, جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہاں پہ کسی حد تک ہو سکتا ہے یہ خطرہ ایران کے لیے, کیونکہ IS یا داعش بنیادی طور پہ ایک سنی تحریک ہے, سلفی تحریک ہے. پاکستان کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بہت بڑا خطرہ ہے, اس لیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے لوگ پہلے تحریک طالبان پاکستان میں تھے, ان کی جو کور تھی, مرکز تھا, وہ تمام انہوں نے اپنی بیعت مولا عمر سے تبدیل کر کے ابو بکر بغدادی کی طرف چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کرائے کے گوریلے ہیں, اور انہوں نے خاص سیاسی مقاصد کے تحت کسی کے مقاصد کی براری کے لیے اپنا وہ یہ کام جاری رکھے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ الزواری نے ان کی بیعت نہیں کی داعش کے سربراہ کی؟ بالکل, افغان قیادت ہے بنیادی طور پر اس وقت جو مسائل پاکستان کے لیے بھی کھڑے ہو گئے ہیں کہ افغان قیادت کوئی انکار کی کیفیت سے دوچار ہے. امریکی جو نیٹو کمانڈر ہیں جان کیمبل, ان کے مطابق وہاں کی فوج اور پولیس سے ماہانہ 4000 لوگ بھاگ رہے ہیں. ان کی اقتصادی مالی صورتحال انتہائی مخدوش ہے. نارکوٹکس ایک بار پھر زوروں پہ ہے, جو علاقائی وار لارڈز ہیں ان کے اپنے اپنے مقاصد ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر جو بھارت, محیط صاحب کا اپنا اس میں خیال ہوگا, لیکن بحیثیت مجموعی بھارت کی جو پاکستان کے ساتھ مخاصمت ہے اس کا اظہار آپ کو کابل کی پالیسیوں میں ملتا ہے. جو پاکستان کو ڈینائی کرنا چاہتے تھے کہ یہاں پہ مرکزی کردار نہ رہے مذاکرات میں. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ اس وقت جس کی وجہ سے اشرف غنی صاحب زیر پریشر آئے ہوئے ہیں, اور اسی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ 3-4 دن میں انہوں نے کابل میں پاکستان کے نوٹ جلائے گئے, پاکستان کا جھنڈا جلایا گیا, پاکستان کے فوج کی وردیاں جلائی گئی ہیں مظاہروں میں, اور وہ کسی بغیر مقصد کے نہیں. اسی وجہ سے جب ان کا وفد یہاں پہ آیا ہے, آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی یہ بات کی تھی, وفد جب آیا تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم یہ پھر کردار ادا نہیں کرتے, آپ اپنے طریقے سے امن لانا چاہتے ہیں تو لے آئیں. وہ پاکستان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے افغانستان میں امن لانا چاہتے ہیں, جو کہ ممکن نہیں ہے. پاکستان کا ایک محدود سا رول ہے وہاں پہ. اگر آپ کے فوج سے, آپ کی پولیس سے لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں اور وہ وہاں کی حکومت خود کو انسیکیور محسوس کرتی ہے, پاکستان اس میں کیا کر سکتا ہے؟ محیط, کیا وہ پاکستان سے مدد مانگ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان ہیں ان کو کنونس کیا ہے, اور کیا پاکستان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ان کو منا سکتی ہے؟ دیکھیں, دو باتیں. پہلے تو میں بھارت پہ بات کر دوں. بالکل یہ بات درست ہے کہ بھارت اور پاکستان کا وہاں ایک تناؤ ہے, کمپٹیشن ہے, پچھلے 13 سال سے چل رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور بھارت کا جو مفاد ہے وہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. میرا بنیادی نقطہ ہے, اگر آپ نے ایک صبح روز اٹھ کے بھارت کے وہاں رول سے ڈرنا ہے اور اس کے بارے میں ہی سوچتے رہنا ہے تو یہ آپ کا نقصان ہے, کیونکہ بھارت کچھ بھی کر لے, افغانستان کا جغرافیہ, افغانستان کا ایتھنک میک اپ ایسا ہے کہ آپ کو وہاں سے نکال سکتا ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی کہ بھارت روز صبح اٹھے اور نیپال کا خیال کرے کہ پاکستان نہ آ جائے, ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے سیکیور ہو کے اپنی پالیسی آگے چلانی ہے. بھارت جو کر رہا ہے وہ کرے گا. یہ کون سمجھائے آپ کے ان محکموں کو, آپ کے ان اداروں کو جو ان سے خوف زدہ ہیں؟ who should tell them؟ یہ آپ ہی سمجھائیں گے, میں نہیں سمجھا سکتا. اچھا, اب آئیے دوسری بات جو آپ نے کی کہ یہاں پہ افغانستان. دیکھیے, یہ بات درست ہے کہ وہاں پہ اٹریشن بڑی زیادہ ہے فوج سے, پولیس سے, لیکن اس کا دار و مدار کسی حد تک افغانستان کی وائلنس سے ہے, کیونکہ وہاں پہ اتنے حملے ہو رہے ہیں, سیکیورٹی سچویشن خراب ہو رہی ہے. اور پاکستان اور افغانستان کی حملے کون کروا رہا ہے؟ دیکھیے, آپ کا آئیڈیا کیا ہے؟ دیکھیے, آپ امریکہ میں بیٹھے ہو, اسٹڈی کر رہے ہو, تھنک ٹینک سے ملتے ہو, وہاں پہ کون حملے کروا رہا ہے؟ IS بھی شامل ہے, طالبان بھی شامل ہیں, سپوائلرز جو نہیں چاہتے کہ یہ ریکنسیلیشن پروسیس آگے چلے وہ بھی شامل ہیں, یہ تمام لوگ شامل ہیں. وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پاکستان میں موجود رہے ہیں اور حملے کرتے ہیں. دیکھیے, بات سادہ سی ہے, پاکستان اور افغانستان نے یہ ساری ڈسکشن اپنی جگہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. غنی صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ طالبان سے ریکنسیلیشن ہو. پاکستان کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ افغان طالبان سے ریکنسیلیشن ہو, وہ افغانستان واپس جائیں اور حصہ بنے. ایک بات مجھے آخری افتخار بھائی کرنے دیجئے.
وہ یہ ہے کہ افغانستان پاکستان کو کہتا ہے کہ اگر یہاں لوگ موجود ہیں آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، اس پہ بحث ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ کارروائی نہیں، ہم بات کروا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ یہ ڈیبیٹ ہے، جا سکتے ہیں اس سے آگے یا نہیں جا سکتے۔ سعید نذیر صاحب، یہ جو پاکستان سے ان کا مطالبہ ہے کارروائی کریں، پاکستان کارروائی کیوں نہیں کرتا؟ ایک سوال، دوسرا سوال سپوائلر کا، اور تیسرا سوال ISIS کا، کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ جہاں تک خطے کے اوورآل اسٹریٹجی کو دیکھا جائے تو ایک نیکسس اوپر رہی ہے جو کہ انڈیا، ایران اور امریکہ کی ہے۔ ایران جو تھا وہ ایک پہلے ایک قسم کا حریف تھا، اور اب وہ ایک حریف بن گیا ہے داعش کے معاملے میں۔ تو جب داعش کے معاملے میں حریف بن گیا، اور اس کے علاوہ جو نیوکلیئر ڈیل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو انڈیا چابہار کے ذریعے سنٹرل ایشیا کو ملا رہا ہے، اور ہمارے اکنامک کاریڈور کے لپ کو، یا جو ہمارا پورٹ ہے گوادر کو، اس کو آؤٹ لوپ کر رہا ہے، تو یہ ساری اسٹریٹجی پاکستان کو کمزور کرنے کی یا اس کے گرد دائرہ کم کرنے کی ہے۔ اب انڈیا کی مجبوری ہے، اور انہوں نے، ان کے اجیت دول نے بھی یہ کہا ہے اوپنلی، ان کے ڈیفنس منسٹر نے بھی یہ کہا ہے اوپنلی، پاریکر نے، اور ان کے ایون پرائم منسٹر نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں یہ کہا ہے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ جس طرح ہم نے مفتی باہنی کی مدد کی، اسی طرح ہم کراچی میں اور ادھر بھی یہ مدد کریں گے۔ بڑی صاحب ٹھیک ہے، ہم ذرا موضوع سے ہٹ رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان طالبان کے معاملے میں کوئی رول پلے کر سکتا؟ نمبر ایک، اور جو ان کا مطالبہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں ہیں جو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں افغانستان کو، ان کو واپس کیا جائے، دوسری بات، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایرانی وزیر خارجہ کی آبزرویشن ہے، اس میں جان ہے، اس میں کوئی حقیقت ہے؟ ظاہر ہے کہ داعش کو سب سے بڑا خطرہ ایران کو ہے، تو اس لیے اس نے اس کو اپلے کیا ہے۔ ایک دوسری بات، جہاں تک افغانستان میں داعش نہیں آ سکتی آپ کے خیال میں؟ افغانستان میں جہاں تک اگر ملا عمر اختر منصور مضبوط ہو جاتے اور ہو رہے ہیں، تو داعش کے فٹ پرنٹس اپنے خط سے نہیں بڑھ سکتے۔ ایک لیے ازبک، تاجک اور یہ سارے ہیں، یہ بھی داعش کا ساتھ نہیں دیں گے۔ شاہد اللہ شاہد ڈرون حملے کا نشانہ بنا، وہ پاکستانی تھا، افغان کے ساحل پر بنا۔ دوسرا حافظ سعید تھا جو کہ ایک بہت بڑا ایسٹ تھا وہ، اور اس کے علاوہ لطیف مسعود جو تھا، تو وہ پھر حوالے کر دیا گیا۔ تو یہ سارے لوگ جو تھے ان کو وہاں پر، کیونکہ ان کے خلاف لوکل آبادی بھی ہے، افغان گورنمنٹ بھی ہے اور طالبان بھی ہے، تو ان کے لیے پناہ کی جگہ بہت کم ہے داعش کے لیے، اس لیے ان کے وہاں پر جو جڑیں اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ جہاں تک بات کر رہے کہ پاکستان کیا کرے، حوالے کرے، وہ حوالے کرے، یہ میرے خیال میں دونوں ملکوں کو ایک سٹیٹمنٹ سے، ایک ڈپلومیسی اور پولیٹیکل لیول پر اس بات کو حل کرانا ہوگا کہ ہمارے کنسرن کیا ہے، ان کے کنسرن کیا ہے، اور ان کنسرن میں کامن گراؤنڈ کون سی ہے، اور اس پر کس طرح، کیونکہ بات چیت کے علاوہ مری میں جو بات چیت ہو رہی تھی وہ انہی کنسرن پہ نہیں ہو رہی تھی؟ یہ ہو رہی تھی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں فائٹ اینڈ ٹاک۔ جب آپ کا سیز فائر ہو جائے گا تو پھر آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ حملے رکوا لیں یا کم کرا لیں۔ وہ مرحلہ انہوں نے نہیں ہونے دیا جو گیم سپائلر تھے۔ اگر یہ مرحلہ آ جاتا تو یقینی طور پر افغانستان میں کچھ امن کی شروعات ہو جاتے۔ سید نذیر صاحب، میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں جی، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ خواتین حضرات، جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک خواتین حضرات، گفتگو ہو رہی ہے افغانستان کے حوالے سے۔ امتیاز گل صاحب، وے فارورڈ کیا ہے؟ ہم نے بات کی غنی صاحب کی، ہم نے بات کی کرزی کے رول کی، ہم نے بات کی ہندوستان کے مفادات کی، ہم نے سوچا کہ وہاں پہ IS آ سکتی ہے نہیں آ سکتی۔ اب اس صورتحال کا وے فارورڈ کیا؟ اگر اسی طریقے سے غیر یقینی صورتحال چلنی ہے تو معاملات تو اچھے نہیں ہوں گے، تو وے فارورڈ میں آپ کیا تجویز دیتے ہیں؟ دیکھیے، وے فارورڈ میرا خیال ہے جو کابل میں گزشتہ روز وزارت خارجہ نے بیان دیا ہے، بنیادی طور پہ اسی میں مضمر ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دونوں ملکوں نے جس غیر رسمی دستاویز پہ اتفاق رائے کیا تھا اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اس عمل درآمد کا اس نان پیپر کا ایک حصہ تھا کہ مذاکرات کیے جائیں، مذاکرات میں پاکستان جو ہو سکتا ہے وہ مدد کرے گا۔ نان پیپر میں یہ بھی طے پایا تھا کہ
دونوں ممالک اپنے معاملات طے کرنے کے لیے میڈیا کو استعمال نہیں کریں گے. انتہائی نازک معاملہ ہے اور کوئی بھی بات میڈیا کے ذریعے لیک نہیں کی جائے گی. لیکن آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ایک مہینے کے دوران 3-4 مواقع پہ افغانستان کے اندر سے NDS کے اندر سے جو نیشنل ڈائریکٹریٹ آف سیکیورٹی ہے وہاں سے ایسی خبریں آئی ہیں جو کہ اشرف غنی کے اعلان شدہ جو ایجنڈا تھا اس کے بھی خلاف تھیں. ایک اور بات یہ طے پائی تھی کہ جو مذاکرات کے جو ضامن ہیں امریکہ اور چین یعنی ان کی موجودگی میں یہ پہلا دور ہوا تھا ان کا بھی آپ احترام کریں. جب تک اب کابل کے اندر سے اعتماد نہیں ہوگا پاکستان پہ, جب تک احترام نہیں ہوگا امریکہ اور چین کا, تو آپ پھر بات چیت کس چیز پہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو بنیادی طور پہ باہمی اعتماد اور ان تمام باتوں کا احترام کرنا ہوگا جو کہ مذاکرات کے اندر اور ان کے آس پاس طے ہوتی ہیں. میڈیا کے ذریعے افغانستان کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. برگیڈیئر غضنفر صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ چائنا کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جیسا کہ ابھی بتایا گیا, وہ کہتے ہیں کہ چابہار جو بندرگاہ ہے وہ زیادہ اچھا پرفارم کرے. اگر چابہار اچھا پرفارم کرتی ہے تو گوادر والی جو آپ کی خواہش ہے چائنا کو وہاں تک پہنچانے کی اور لے جانے کی, وہ تو پھر کامیاب نہیں ہوگی. نہیں, جو چائنا کا انٹرسٹ ہے اس خطے میں وہ کیسے محفوظ سمجھے گا یا اس کو محفوظ کرے گا؟ افتخار صاحب, چابہار اور گوادر کا کوئی کانٹیکٹ, کوئی کنیکشن نہیں ہے آپس میں. گوادر از اے ڈفرینٹ پروجیکٹ, اور گوادر میں چائنا, پاکستان, ایون سینٹرل ایشین ریپبلک اور افغانستان بھی لنک ہوگا. ابھی پاکستان آرمی نے جو نارتھ وزیرستان میں سڑکیں بنائی ہیں جو آپ کی انگور اڈا اور وانا تک جاتی ہیں, ان کا بیسک مقصد لنکیج ہے سلک روڈ کے ساتھ. چابہار اگر ڈیولپ بھی ہو جائے تو اس کا بنیادی مقصد ہے افغان ٹریڈ روٹ جو ہے جو پاکستان سے گزرتا ہے اس کو کٹ کرنے کے لیے وہ چابہار کو جو ہے سینٹرل ایشین ریپبلک افغانستان سے لنک کر. چائنا جو کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات اچھے ہوں, تو پھر چائنا کا کیا انٹرسٹ ہے؟ جی, چائنا کا انٹرسٹ, چائنا کا ایک تو اکنامک انٹرسٹ ہے بہت بڑا. دوسرا آپ دیکھیے جو اس خطے میں امریکنز کا جو افغانستان میں آنے کا جو مقصد تھا وہ اور کوئی مقصد نہیں تھا. وہ بوٹس آن گراؤنڈ اور بیسز انہوں نے چھوڑنے تھے, وہ بیسز انہوں نے بنا لیے. حالانکہ ان کو ملٹری ڈیفیٹ ہوئی ہے لیکن جو ان کا بنیادی مقصد تھا وہ پورا کر کے جا رہے. اب چائنا کا اس خطے میں جس طرح انٹرسٹ ہو رہا ہے وہ بنیادی طور پہ جو امریکنز اور انڈیا کی جو کولیبوریشن ہو رہی ہے اور جس طرح انڈیا اور چائنا کے آپس میں ایشو ہیں, تو اس کو اس ریجن میں بیلنس کرنے کے لیے چائنا کی پالیسی ہے وہ اسمال اسکیل انویسٹمنٹ, اور وہ انویسٹمنٹ صرف افغانستان میں, وہ افریقہ میں بہت سارے ممالک میں آپ کو ملیں گے. تو اب اس خطے میں دیکھیے جب چائنا یہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ, اور چائنا نے بارہا یہ کہا ہے کہ خطے میں ہمیں کسی قسم کے آرمڈ کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننا. اب آرمڈ کنفلکٹ کس طرح ہوگا؟ افغانستان کے اندر کوئی ایک سنگل پرسنالٹی تو ہے نہیں جو افغانستان کو یونائٹ کر سکے. ٹرائبل سوسائٹی ہے اور ٹرائبل سوسائٹی نے ہمیشہ ڈومینیٹ کیا افغانستان کے. ایون طالبان کے اندر جو اس وقت پاور سٹرگل ہے ملا عمر کے بیٹے میں, ملا اختر منصور میں اور فدائی, وہ بنیادی طور پر ٹرائبل بیسس کے اوپر ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جوائنٹ نہیں کر رہے. تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ چائنا کوشش یہ کر رہا ہے کہ اس جو خطے اس کے اندر جو پراکسی وارز چلی ہوئی ہیں انڈیا کو سمجھا کے, پاکستان کو بتا کے, اور ایک کامن کنسنسس ڈیولپ کرے. تو یہ آپ کو پتہ ہے طالبان کا وفد چائنا گیا تھا, چائنا میں وہاں پہ بات چیت ہوئی تھی, اس کے اوپر دو میڈیا نے کامنٹ نہیں کیا. وہ کیوں گیا تھا؟ وہ اسی لیے گیا تھا کہ ایک کنسنسس ڈیولپ کیا جائے کہ آپ نے خطے میں ایک تو اکنامک انٹرسٹ کے لیے اور ایک اپنی افغانستان کی اپنی بلڈنگ کے لیے. لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کا جہاں تک رول تھا, آج میں یہ کلیم کر سکتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی ایسے طالبان کے ایسٹس نہیں ہیں, افغان طالبان کے, جو پاکستان سے پلان کر کے اور افغانستان میں کوئی کاروائیاں کریں. کیونکہ یہ بہت اتھارٹی سے میں آپ کے کہہ رہا ہوں, اور نہ پاکستان آرمی ان کو انکریج کر رہی ہے. یہ معید اب کیا کیا جائے؟ چائنا کا بھی مفاد آپ کو سامنے رکھنا ہے, کوریڈور میں وہ کوشش کر رہے ہیں, جیسا کہ برگیڈیئر صاحب نے کہا چائنیز مل بھی چکے ہیں طالبان سے. یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ طالبان سے سب مل رہے ہیں. پاکستان میں مری میں ملاقات ہوتی ہے, چائنا ادھر ملاقات کرتا ہے. یہ چاہ کیا رہے ہیں, ہوگا کیا؟ وے فارورڈ, جیسا آپ نے کہا وے فارورڈ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بات چیت کا سلسلہ رکا ہے وہ دوبارہ شروع ہونا پڑے گا. مری ڈائیلاگ جہاں سے رکے ہیں, وہ مری میں ہو یا کہیں اور ہو, لیکن وہ ڈائیلاگ آگے چلنا پڑے گا, اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. پہلی تو یہ چیز, تو اس میں پاکستان بھی کوشش کر رہا ہے, افغانستان کی حکومت بھی کرے, باقی بھی چائنا اگر کر سکتا ہے وہ بھی کرے, لیکن بہرحال چائنا کا ڈائریکٹ اثر و رسوخ طالبان پہ اتنا نہیں ہے. دوسری بات, غنی صاحب کو اپنے سپوائلرز کو مینیج کرنا ہے.
جو اندرونی معاملات ہیں جو روز کھڑے ہو کے نکتہ چینی کرتے ہیں، جن کے دباؤ میں آ کے وہ پاکستان کے خلاف یا کوئی اور سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، ان کو مینیج کرنا ہے. اگر اسی طرح وہ میڈیا وار والی جو بات ہے وہ چلتی رہی دونوں طرف سے، یہ معاملہ آگے نہیں چلے گا. ہمیں بھی میرا خیال ہے تھوڑا سا ٹھہراؤ دکھانا ہوگا کم از کم میڈیا کے لیول پہ یہ جو بلیم گیم ہے. تیسری سب سے اہم بات جو ہے افتخار صاحب وہ یہ ہے، دیکھیں میں ایک سکولر ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ باقی دنیا میں انسرجنسیز کیسے ختم ہوئی. انسرجنسی تب ختم ہوگی افغانستان کی جب وہ لوگ بات کریں گے جو فائٹنگ کنٹرول کر رہے ہیں، اور جو بات کرنے پہ تیار نہیں ہے ان کو آئسولیٹ کر کے ان کے خلاف کاروائی ہوگی، جو آپ نے پاکستانی طالبان کے ساتھ کیا. کئی کوشش کی، بات کی، نہیں ہوئی، جنہوں نے نہیں مانا پھر ان کے خلاف کاروائی ہوئی. اس پہ بحث ہے. اور اس پہ تضاد یہ ہے کہ اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس لڑائی سے، یہ ساری افغانستان میں جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں، پھر غنی صاحب کا سوال یہ کہ پھر پاکستان سے بات کرنے کا فائدہ کیا؟ اگر ساری لڑائی ادھر ہو رہی ہے اور پاکستان لڑائی رکوانے میں کوئی مدد نہیں کر سکتا تو ٹھیک ہے وہ افغانستان کا معاملہ ہے، لیکن پھر پاکستان کی امپورٹنس نہیں رہتی. پاکستان کی امپورٹنس ہے ہی یہ، اور اسی لیے آپ کی ریاست بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بات کروائیں گے، ہم ان کو کوشش، اور پاکستان نے بڑی کوشش کی ہے اور کامیابی بھی ہوئی ہے طالبان کی جو پوزیشن ہے اس کو ماڈریٹ کرنے میں. یہ یاد رکھیے مری میں طالبان نے نہ اسلامک ایمریٹ کی بات کی، نہ یہ کہا کہ ہم پوری طرح حاوی ہونا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کی کوشش تھی. اسی طرح پاکستان کا یہ بھی رول ہے کہ اب جو لوگ بات نہیں مان رہے ان پہ پریشر ڈالے، یا اور جو ممالک ہیں وہ پریشر ڈالے، کیونکہ اگر پاکستان کے پاس کوئی لیوریج نہیں ہے طالبان کے اوپر جو لڑ رہے ہیں پھر تو ہمارا کوئی رول ہی نہیں رہا. رول ہے ہی یہ کہ وہ لیوریج استعمال کی جائے. لیکن جب تک افغانستان میں جو معاملات ہیں، جو نکتہ چینی ہے وہ نہیں رکے گی تو شاید یہاں سے بھی پیش رفت نہیں ہو سکتی. تو دونوں نے مل کے کام کرنا ہے. یہ بلیم گیم سے نہ ہم آگے جائیں گے نہ وہ. صرف یہ یاد رکھیے اگر افغانستان میں غنی صاحب کی یہ کوشش اور پاکستان کی کوشش کامیاب نہ ہوئی، افغانستان خانہ جنگی کی طرف جائے گا، غنی صاحب نہیں بچیں گے. لیکن جو پھر ہمارے ساتھ ہوگا اس کے بعد وہ اللہ ہی حافظ. سید نذیر صاحب اب آپ بتائیے کہ انہوں نے جو انالیسس کیا اس میں آپ کو اضافہ کرنا چاہتے ہیں وے فارورڈ، اور اس سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ موحد یوسف نے جو بات کی یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے ہمارے میں کہ جو ہمارا اسٹریٹجک ڈیپتھ کا معاملہ تھا، جو ہمارا خواہش تھی کہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہو، وہ ختم ہو گیا. کب کا ختم ہے؟ وہ تو کب کا ختم تھا. اور میرے خیال میں 2-3 مسپرسیپشنز چل رہے ہیں. مسپرسیپشن ایک تو یہ ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ISI کرا رہا ہے، جو کہ غلط پرسیپشن ہے، اور اس پرسیپشن کو ختم کرنا ہوگا وہ میڈیا کے ذریعے پولیٹیکل اور پیپل ٹو پیپل کنٹیکٹس. ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی غلط پرسیپشن ہے کہ ہم طالبان کو ہاتھ باندھ کر اور ہتھکڑیوں میں ان کے سامنے پیش کریں گے. نہیں، ہم بات چیت کے میز پر ان کو بٹھا سکتے ہیں، اس میں فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. اس سے آگے ان پر اپنا حکم نہیں مسلط کر سکتے. وہ افغان ہے، افغان آپس میں بیٹھے اور اپنا مسئلہ خود حل کرے. ظاہر ہے کہ طالبان کا ایک حصہ ہے حکومت میں رہے ہیں اور اس کے اس وجود کو انہوں نے تسلیم کرنا ہے. جس طرح عبداللہ کو بغیر کنسٹیٹیوشنل پروویژن کے انہوں نے ایکوموڈیٹ کیا، اسی طریقے سے طالبان کو بھی ایکوموڈیٹ کرانا ہوگا اپنے جزے کے مطابق. اور تیسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک والنریبل فرنٹ ہے، کنونشنل فرنٹ، انکنونشنل فرنٹ اور کوڈ وار اسٹریٹجی، لمیٹڈ وار اسٹریٹجی، یہ سب پر انڈیا ناکام ہو چکا ہے. اب ان کے ساتھ ایک ہمارا صاف انڈر بیلی ہے اور وہ ہے ویسٹرن فرنٹ. اور ویسٹرن فرنٹ کے ذریعے ہمارا انٹرنل وار، اور انٹرنل وار افغانستان میں جب امن آئے گا ادھر امن آئے گا. اس فرنٹ کو ہم نے ہر قیمت پر امن کی طرف لے جانا ہے، ورنہ ہمارا مستقبل ان کے ساتھ وار کے لحاظ، پیس کے لحاظ سے جڑا ہوا ہے. جب تک ہم اس میں اپنا پورا ایفرٹ اور سنسیئرٹی سے نہیں ڈالیں گے اور ہر قیمت پر نہیں ڈالیں گے، میرے خیال میں کہ پھر پاکستان کے لیے مسائل بڑھیں گے، کم نہیں ہوں گے. اب میں بریک پہ جا رہا ہوں. بریک کے دوران آپ باہمی طور پہ طے کر لیجئے کہ آج کا ہم نے کیا اعلامیہ جاری کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ آج کے اس جو نشست تھی اس کا مقصد کیا تھا. خواتین حضرات میں جا رہا ہوں، بریک پہ جائے گا نہیں، میرے ساتھ رہے گا. بول دو، مری مذاکرات یا کون سے مذاکرات؟ جو مذاکرات مری میں شروع ہوئے ان کو دوبارہ شروع ہونا اور چلتا رہنا چاہیے، جلد سے جلد دوبارہ شروع. مذاکرات کو یرغمال نہ بنایا جائے کسی ایونٹ کا. نہیں، آپ سوچ لیں. جی برکت صاحب کی آپ کیا کہیں گے؟ وہاں پہ جو
باقی پاورز کے انڈیا کے پاکستان کے جب اپنا امریکہ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ افغانستان کی گورنمنٹ نے تو ہم اس کو ایسے لکھ لیتے ہیں افغانستان کے اندر جو فالٹ لائن ہے وہ افغانستان کی حکومت نے خود حل ٹھیک ہے بالکل مذاکراتی عمل پس پردہ ہونا چاہیے، میڈیا کے سامنے نہیں۔ نہیں پس پردہ نہیں، کی بات پس نہیں، بات ہے کہ پردہ میڈیا تو کو ہے۔ استعمال کر کے میڈیا سے ایکسپلائٹیشن ہاں نہیں ہونی میڈیا کو استعمال کر کے بلیم گیم جو ہے اس کو ہاں ختم، ٹھیک ہے یہ کر دیں بین الاقوامی پر امریکہ تو ضروری ہے۔ ہاں جی بین الاقوامی اگر وہ گیمز کھیلے گا تو آپ کیا کریں؟ عبداللہ کہتا ہے کہ یہ تو کرمنلز ہیں، ان سے ہم کیوں بات کریں؟ نہیں ہم نہیں صرف وہ سٹیٹمنٹ چھوڑیں نہیں کہہ رہے نا۔ ٹھیک ہے، اشرف غنی یہ کہتا ہے کہ یار مجھے دو میں سے ایک بات بتائیں، یا تو یہ کہ آپ صرف میری بات کرا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، جو آپ بات کروا رہے ہیں اس سے وائلنس لیولز کم نہیں ہو رہے، چاہے انڈیا کر رہا ہے، آئیسس کر رہا ہے، طالبان کر رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، اور میرے لیے اگر وائلنس لیولز اسی طرح رہے آئی کانٹ سروائیو۔ ملا داد اللہ کا بھائی تھا ملا منصور، بالکل ٹھیک، جو مارا گیا تھا، بالکل ٹھیک، بالکل داد اللہ از اے ویری اسٹرانگ، بالکل ٹھیک۔ اب داد اللہ از ناٹ ملا اختر منصور۔ آئی ایگری۔ خواتین حضرات، میں آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ جب ہم وقفے پہ گئے تو چاروں شرکا نے آپس میں مشاورت کی اور انہوں نے ایک اعلامیہ پر اتفاق کیا ہے۔ میں اس اعلامیہ کو آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ بدل دو تجاویز کے اس اعلامیہ میں یہ طے پایا ہے، افغان مفاہمتی عمل کے حوالے سے مذاکرات کی کوشش ہر قیمت پر غیر مشروط طور پر جاری رکھی جائے۔ دوسرا نقطہ جو طے پایا، افغانستان کے اندر کی فالٹ لائن افغانستان کی حکومت نے خود حل کرنی ہے۔ تیسرا نقطہ جس پہ اتفاق پایا گیا، مذاکراتی عمل کے دوران میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے پر الزام تراشی نہ کی جائے اور اس سے مذاکراتی عمل کے ہائی جیک ہونے کا خطرہ ہے۔ چوتھا نقطہ طے پایا، افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کبھی کامیاب ہوئی ہے نہ ہوگی، اس لیے علاقائی اور بین الاقوامی قوتیں مداخلت سے باز ہیں۔ پانچواں نقطہ جو طے پایا، پاکستان اور افغانستان کے لیے افغانستان میں امن کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے افغانستان میں جو اسٹیٹ سٹرکچر بن چکا ہے، تمام فریقین اس کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے اختلافات حل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ چھٹا نقطہ جو طے پایا کہ دونوں ممالک ان گروہوں اور افراد کو پناہ نہ دیں جو ایک دوسرے کے ممالک میں شرپسندی اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔